بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ دلہن ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ خیر پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے آپ۔ میں مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ گلاس پر اس کے لپسٹک کے نشان لگ گئے۔ پھر جیسے ہی میں نے دودھ پینا شروع کیا تو اس نے میرے شادی کی رات میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، بالکل چپ سی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس کا اتنا آہستہ جواب تھا کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا۔ میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کر رکھنے لگا۔ میں کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے بولا، جی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تھک گئی ہوگی۔ وہ کچھ نہ بولی تو میں سمجھ گیا کہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ پھر میں اٹھا اور کوٹ کی جیب سے اس کے لیے گفٹ نکال کر لایا۔ وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے بولا، میری جان اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو، پھر بھی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا کھل اٹھا۔ شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کا حوصلہ ہوا۔ خیر میں نے گفٹ کھولا جو بریسلٹ تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا۔ جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو تب سے نیچے تھا جب سے میں کمرے میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے بولا، میرے خوابوں کی رانی، تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ خیر میں نے اس سے بولا، چلے اٹھے نوافل ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بولا کہ آپ چینج کر لو۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور جب میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا کیونکہ اس نے ابھی بھی نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا، یہ ان کپڑوں میں سوٹ نہیں کر رہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ہر بات کے بعد وہ مجھے سمجھنے لگی تھی اور خوشی اس کی بڑھ رہی تھی۔ خیر ہم دونوں نے نوافل ادا کیے اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی کی۔ پھر میں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے چپ تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی سی تھی۔ کھانا پہلے میں نے شروع کیا، وہ شرما رہی تھی۔ پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکرائی اور کھا گئی۔ کھانا کھا رہے تھے کہ مجھے اچانک سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں نے ایک سائیڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا جو نیچے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے اس سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا، پگلی تم جان ہو میری، میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو خود بھی مر جاؤں گا اور مردے کا ٹھکانہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بس میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں ہنسا اور بولا، چپ کر کے سارا ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگ گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی، آپ رہنے دیں، میں خود لے لیتی ہوں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور اسے پیار سے اس کے کندھوں سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی بولی، آپ بیٹھ جائیں نا، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے بولا، پگلی چپ کر، تم تھکی ہوئی ہو۔ خیر پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے آپ۔ میں مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا
गिलास पर उसके लिपस्टिक के निशान लग गए थे। फिर मैंने दूध उसके लिपस्टिक के निशान वाली जगह से पिया तो वो सर नीचे करके मुस्कुराई। फिर मैंने गिलास एक साइड पर रखा और उसे बोला कि कोई जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप थकी हुई हैं, अगर आप आराम करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आपके लिए जान भी हाजिर है, आप बस जागने की बात कर रहे हैं। उसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगाकर बैठ गया और उसे भी बोला कि टेक लगा के बैठ जाओ। जैसे ही वो पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे के साथ टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए, दे सकती हो सारी जिंदगी? वो बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब मैंने अपने बाजुओं से उसे अपनी तरफ किया और उसे बोला कि अगर तुम इन दो बातों का ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी सी हैरान हुई, शायद उसे इस बात का पहले पता नहीं था। खैर, मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज्जत होगी और मेरी होगी तो साथ तुम्हारी होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, शायद उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई थी। फिर मैंने उसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहेंगी, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दिया। और फिर मैं बोला कि ये घर जो पहले मेरा था अब हमारा है, मतलब हम दोनों का। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बोली, ठीक है। अब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ न बोला और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला, ये तो थी घर की जिंदगी जो सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी से शादी करके गुजारनी पड़ती है। एक बात बोलता हूँ, मेरी जिंदगी आज तुमसे शुरू हुई है और तुम पर ही खत्म होगी। मैं मर तो सकता हूँ, मगर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात है, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद हो गया है। ये बात करके मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर और एक हाथ अपने साथ, और उसने अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ था और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा और उसके जागने का इंतजार करने लगा। यकीन मानो, मेरी जो जिंदगी गुजर चुकी थी उससे लेकर आज तक कोई इंतजार जिसने मुझे सुकून दिया तो वो इंतजार आज अपनी रानी के जागने का इंतजार था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उसके जागने का इंतजार करके। खैर, इंतजार करते करते 2 घंटे गुजर गए। वो अचानक से जाग गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने पर सुला दिया। वो हैरान भी थी और खुश भी, मगर मैंने उसे आराम करने दिया। मैं उसे यूं सोता हुआ देख रहा था और पता ही नहीं चला कि वक्त गुजर गया और नमाज का वक्त हो गया। मैं उसे जगाना तो नहीं चाहता था, पर नमाज अदा करना तो फर्ज है। तो मैंने उसकी पेशानी से बाल हटाए और उसे प्यार से उसके चेहरे से हल्का सा सहलाया और उसके कान में बोला कि नमाज का वक्त हो गया है। वो ऐसे डर के उठी जैसे उसका कुछ चोरी हो गया था। असल में वो बहुत परेशान हो गई थी कि आज की रात उसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैंने उसके आंसू साफ किए और बोला, अब मैं तुम्हारा हूँ और मेरा हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारे लिए है। परेशान ना हो, तुम सोई हो तो आज मुझे पूरी रात तुमको जी भरकर देखने का मौका मिला है। ये बोलकर मैंने उसे उठाया और दोनों वजू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हम दोनों ने दुआ की और फिर दोनों ने तिलावत कुरान पाक की। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो भी आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो रोने लग गई। मैंने उसे अपने बाजुओं के हसार में लिया और उसे रोने दिया और फिर उसके आंसू साफ किए।
پگلی میرے ہوتے ہوئے رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی، آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے کہا، میری جان جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی، ابھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، نہ کہ کوئی غلام۔ تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو؟ تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے سے میری عزت اور طاقت بن کر۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ایک نہیں بلکہ 1000 باتیں پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں ایک تھی، اور شاید آج بھی وہ اس کے دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی اور اسے بلانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی اور ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اب جو لڑکی میری زندگی میں میرا جیون ساتھی بن کر آئے گی یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی۔ میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسے سچے اور مخلص ساتھی کی تلاش تھی جو اب بالکل مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، آپ بیٹھیں میں لے کر آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے اور وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے مجھے۔ میں نے کہا کہ ہاں بولو۔ تو وہ بولی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ میں مسکرایا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ بولی کہ آپ؟ میں نے کہا ہاں، مجھے اتنا ہلکا مت سمجھو، میں ہر قسم کے کھانے بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم مل کر کام کیا کریں گے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو میرے ساتھ محفوظ سمجھنے لگی۔ اسی طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کے امی اور ابو کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ امی اور ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو کہہ کر بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا۔ ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میں اتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے اپنی جان آپ پر وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بس تم اس طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا، اور کہا کہ میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور بولی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آخر میں سب بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ بھی شادی کے بعد بس اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہونے کا، محافظ ہونے کا احساس دلائیں، اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کے مانا کریں۔ انشاءاللہ کبھی کوئی بہن بیٹی رسوا نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔